أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود کی برکتوں سے ہماری جان میں جان ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بجعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر خداوند تبارک و تعالی کہ اس نے رات کو خلق فرمایا آرام کے لیے اور دن کو خلق فرمایا تلاش معاش کے لیے. اس کا احسان کہ اس نے رات کو سلایا بھی اور صبح کو اٹھایا بھی. اگر وہ چاہتا تو ہماری نیند مستقل نیند میں تبدیل ہو جاتی، پھر اٹھانے والے اٹھا کر لے جاتے، ہم اٹھ نہ پاتے. اس کا احسان ہے کہ اس نے آج جمعے کے دن ہمیں مردوں میں شامل نہیں کیا، ہمارے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانے کا موقع ایک اور دے دیا ہے. پروردگار، سب سے بہترین دعا، سب سے بہترین عبادت انتظار امام زمانہ علیہ السلام
بڑا احسان کیا پروردگار کہ تو نے آج کے دن بیداری نصیب کی. کاش کہ آج کا دن زمانِ ظہور کا دن ہوتا، ہماری آنکھ کھلتی اور امام کے زمانۂ ظہور کا دن نمودار ہو چکا ہوتا، تو یقیناً تجھ سے ہی امید لگاتے کہ تو ہی ہمیں اٹھائے گا غفلتوں سے نکال کر، تو ہی ہمیں اٹھائے گا معصیتوں کی غلاظتوں سے نکال کر، تو ہی ہمیں اٹھائے گا اس قابل بناتے ہوئے کہ ہماری سماعتیں امام کی آواز سن سکیں. تو ہمیں اس طرح سے اٹھائے گا کہ ہماری آنکھیں فرزند زہرا کے چہرے اقدس کا دیدار کر سکیں. پروردگار ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے اور نہ ہمارے بازو میں اتنی ہمت کہ اپنے ناقص اعمال سے امام کو راضی کر سکے. خدایا تو قلب امام زمان کو ہم سے راضی فرما. امام علیہ السلام کی دعائیں، رحمتیں، برکتیں ہم سب کے شامل حال فرما. پروردگار ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اہل اور عیال، اپنے تمام تر اموال کو امام علیہ السلام کے قدموں پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام علیہ السلام کو دشمنوں سے محفوظ فرما اور امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سامعین گرامی قدر، حاضرین ذوی الاحترام، ماہ شوال المکرم کا مسلسل یہ تیسرا جمعہ، جمعۃ المبارک، اور اسی مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ 20 شوال ہجرت کے اعتبار سے 179 برس تھا ہجرت کا، 179، جبکہ ایک ایسے عابد اور زاہد کو بدترین بادشاہ وقت نے حراست میں لیا تھا، قید کیا تھا. قیدی کو موسیٰ کہتے ہیں اور حکمران کو ہارون. 20 شوال 179 سن آف ہجرہ. اور اسی اعتبار سے کہ امام کی شخصیت، امام کے قید خانے کے حالات اور قید خانے کے نگرانوں کی کیفیات امام کو دیکھ کر کیا ہوئیں، ایک طویل موضوع ہے. 21 شوال کو، گرچہ یہ واقعہ کربلا کے واقعے کے بعد ہے، اس لیے اس سے اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. بہرحال اسلام کی تاریخ کا واقعہ ہے کہ اندلس فتح ہوا 21 شوال کو. جو بھی علاقے تلوار سے فتح ہوئے ان میں اسلام تشدد کے ساتھ پہچانا گیا، اور جو علاقے کردار سے فتح ہوئے اس میں اسلام رسالت کے ذریعے پہچانا گیا. اسلام ریاست کا نام ہے یا اسلام رسالت کا نام ہے؟ دو بڑے طبقہ ہائے فکر تقسیم ہو گئے. جو اسلام کو ریاست سمجھتے تھے اور ریاست کے ذمہ دار کو اسلام کا بانی سمجھنے لگے، حکمرانوں کو. اور جو اسلام کو رسالت سمجھتے ہیں ان کے نزدیک
حکمران کے کہنے سے اسلام نہیں ہوتا، بلکہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامت ہے، وہ حرام و محمد خدا کا بڑا احسان۔ بڑے تاج سجائے گئے، بڑے تخت بنوائے گئے، بڑے حاشیہ نشین خریدے گئے، قلم بھی بکے، ضمیر بھی فروش ہوئے، لیکن یہ کربلا کا وہ چہرہ ہے کہ اذان میں کسی حکمران کا نام شامل نہ ہو سکا۔ خدا کے نام کے بعد اگر کسی کا نام مستقل ہے تو اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شوال کی 25 تاریخ، دو اقوال میں سے ایک قول شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ۔ شوال کی 29 تاریخ کسی سند کے بغیر بعض تقویم یعنی جنتری اور کیلنڈرز کے اندر ولادت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے بیان کی جا رہی ہے، اس کی کوئی سند کم از کم مجھ جیسے طالب علم کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو روز منائیے اپنے مقام پر، یہ شوال کے مسائل تھے۔ اور اب مئی کا حوالہ ایک جملے میں آپ کی خدمت میں کہ ویسے تو ہر مناسبت سے تمام تر اقوام عالم دن مخصوص کر لیتے، صحافت کا دن، استاد کا دن، اور فانی محبت کا دن، فانی محبت کا دن۔ اور انہی اقوام عالم نے ایک دن مخصوص کیا ماؤں کا دن۔ اقوام عالم مئی کی 14 تاریخ کو یا مئی کے دوسرے سنڈے کو ماؤں کا عالمی دن منائے۔ اتنی مصروفیت ہے کہ اقوام عالم اپنی ماں کو بھی ایک دن دے رہے یہ سال میں سے 365 دن میں ایک دن ماں کا، اور 364 دن کس کے؟ خدا کا بڑا احسان ہے کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 کا آخری حصہ انشکر لی ولی والدیک، اے بندے میرا بھی شکریہ ادا کر، خدا کہتا ہے، اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ یہ جملہ بتاتا کہ ہر دن والدین کا دن ہے۔ جس دن انسان شکر خدا ادا کرے، وہ کون سی صبح ہوگی، وہ کون سی شام ہوگی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب گروہ جن اور انس تم سے خدا کہے گا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، جب نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو شکر والدین تم پر واجب ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان مناسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سرنامہ کلام میں خاص توجہ تھی۔ لقب مقدس سے امام موسی علیہ السلام یعنی کاظم، موسیٰ پڑھنے والے بعض موسی پڑھتے، خیر مجھے منہ اور سا ملا کر موسیٰ کا ترجمہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، عبرانی زبان کا لفظ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ البتہ 7ویں امام 12 اماموں میں سے ایک ہی امام موسیٰ ہے، حالانکہ یہ سب کے سب موسیٰ ہیں، اور ایسے موسیٰ ہیں کہ جو ہاتھ میں عصا اٹھانے کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ ایسے موسیٰ ہیں جو کوہ طور پر جا کر خدا کو تلاش نہیں کرتے، بلکہ قید خانے میں بھی اگر سجدے میں سر رکھ دیتے ہیں
تو خدا ان کو وہی انداز محبت عطا کر رہا ہے جیسے کہ حق ہے عابدین و زاہدین کا۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 134، اس میں گرامی مقدس سے امام کا عنوان قائم کیا گیا سمجھانے کے لیے۔ الذین ینفقون، خدا متقین کی تعریف کر رہا۔ متقین کون ہیں؟ وہ کہ جو خرچ کرتے، ینفقون انفاق کرتے، خرچ کرتے۔ فی السراء، تو پہلی پہچان تو خرچ کرنے والے، یعنی متقین کنجوس نہیں ہوتے، متقین فیاض ہوتے ہیں۔ فیاض کسے کہتے ہیں؟ اس کا فیض عام ہو اسے فیاض کہتے ہیں۔ اور صرف متقین فیاض نہیں ہوتے بلکہ متقین ایثار کرنے والے بھی ہوتے۔ یہ کہاں لکھا ہو؟ کہ ینفقون کے بعد فی السراء والضراء، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، دونوں زمانوں میں یہ لوگ راہ خدا میں انفاق کیا کرتے۔ خوشحالی میں انفاق کرنا سب کو آتا ہے، بدحالی میں انفاق کرنا سب کو نہیں آتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے فرماتے ہیں جب کسی سائل نے در امام پر آ کر آواز دی، امام سوال کرتے ہیں اپنے فرزند سے، بیٹا یا اپنے غلام سے، گھر میں کتنے پیسے ہیں؟ جواب دیا کہ 4000 دینار یا 4000 درہم۔ فرمایا سب اٹھا کے لے آؤ۔ کہا بس یہی ہیں گھر میں، اس کے علاوہ اور نہیں ہے؟ کیا جتنے بھی ہیں سب لے کر آ جاؤ، کیا کچھ تو چھوڑ دیں گھر کے لیے۔ فرمایا اللہ سے تجارت کرنا ہے، لے کر تو آؤ۔ اور 4000 امام نے سائل کی امداد فرمائی، اور 40,000 کا فائدہ خدا نے امام کے خدمت مقدس میں چاہنے والوں کو دکھانے کے لیے، گرچہ حجت خدا کے لیے نہ 40 کا مسئلہ نہ 4 کا مسئلہ، اعداد جہاں خادم ہوں اس بارگاہ مقدس کو آل محمد کی بارگاہ کہتے ہیں۔ اسے سمجھانے کے لیے کہ 1 کا 10 یہ حساب صرف نیکیوں میں نہیں ہے بلکہ راہ خدا میں انفاق کرنے والوں کے لیے۔ والکاظمین الغیظ، ان کی پہچان کیا ہے؟ متقین کی پہچان ہے کاظمین الغیظ۔ ایک لفظ کاظمین ہے، ایک لفظ کاظمین ہے، ایک لفظ کاظم ہے، ایک لفظ کظم، ایک لفظ کظوم۔ یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ کاظمین کہتے ہیں 2 کاظم کو۔ اب یہ شہر کا نام ہے، شہر کہوں یا بغداد کا ایک محلہ کہوں، اس کو عربی اعتبار سے الکاظمیہ بھی کہتے ہیں۔ تو 2 کاظم، کاظمین 3 اور 3 سے زیادہ کاظم، اور کاظم 1 کاظم۔ کظوم کہتے ہیں سانس لینے والی نالی کو۔ حلق میں انسان کے جتنی رگیں ہیں ان میں سے ایک رگ وہ ہے جس سے انسان سانس لیتا ہے، جو ناک سے ہوتی ہوئی انسان کے وجود میں جا رہی۔ اس نالی کو، حلق کی، اس کو کہتے ہیں کظوم لغت کے اعتبار سے۔
اور کظم کہتے ہیں کہ جب کسی مشکیزے میں یا مشک میں پانی بھر دیا جائے فل، اور پانی بھرنے کے بعد اس کا منہ اوپر سے باندھ دیا جائے، تو سارا پانی کہاں پر ہے؟ مشکیزے کے اندر۔ اس اوپر کی چھوٹی سی رسی نے یا چمڑے کے ٹکڑے نے اس کے پانی کے نکلنے کے راستے کو گھونٹ دیا، اب پانی باہر نہیں آ سکتا۔ بس اس طریقے سے اگر کوئی اپنے نفس کے جذبات کا گلا گھونٹ دے کہ اندر کا غصہ باہر نہ نکل سکے، اسے کاظم، صلوات پڑھے محمد والے۔ گرچہ بہت تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، البتہ غصہ الگ لفظ ہے، غضب الگ لفظ ہے، اور غیظ الگ لفظ ہے۔ ایک لفظ حلم ہے، ایک لفظ کظم الغیظ ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ حلم کہتے صفت طبعی کو جو انسان کے وجود میں اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ نے تو انسان کے وجود میں بہت کچھ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر کل مولود، یہ حدیث پیغمبر ہے، غلط نہیں ہے، یولد اللہ فطرت الاسلام، تو فطرت اسلام میں کیا حلم نہیں ہے؟ بالکل۔ اللہ کے حبیب کا فرمان طلب العلم یا اطلب العلم من المہد، علم طلب کرو مہد سے، آغوش مادر سے۔ تو علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان کی طبیعت میں شامل ہے، ایسے حلم۔ البتہ حلم استعمال ہوتا ہے غضب کے مقابلے پر، اور حلم سے بلند مرتبہ یعنی بر روایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ثمرۃ العلم الحلم، علم کا ثمرہ یعنی کہ فائدہ الحلم، قوت برداشت، وثمرۃ الحلم کظم الغیظ، اور حلم کا ثمرہ کیا ہے؟ اپنے غیظ پہ کنٹرول کر لے۔ غیظ شدت غضب ہے، تو غضب شدت کے مقابلے میں کم ہوا، تو جو غضب کو کنٹرول کرے اسے حلیم کہتے ہیں، اور جو شدت غضب کو کنٹرول کر لے اسے کاظم کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ سید ہوں یا نہ ہوں، مگر آپ کو کاظمی ہونا پڑے گا۔ جیسے آپ جعفری بھی ہیں، آپ سید ہیں نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں آپ جعفری ہیں کہ نہیں؟ کہ یہ ہے نا؟ تو لفظ جعفر کی مناسبت سے جعفری ہیں یا فقہ جعفر کے لحاظ سے جعفری ہیں؟ اگر نسبت جعفر سے جعفری تو سادات ہو گئے، اور اگر فقہ جعفر کے اعتبار سے جعفری تو غیر سادات ہو گئے۔ لیکن سب کے سب جعفری ہیں، اور سب کے سب کو کاظمی ہونا پڑے گا، بغیر نسب سادات اختیار کیے ہوئے۔ جن کو اللہ نے دیا وہ الگ موضوع ہے، لیکن ہر مومن کو اور ہر مومنہ کو کاظم ہونا پڑے گا۔ ورنہ کاظمین کیوں جاتے ہیں، کاظم کو کیوں مانتے ہیں، آیت کیوں پڑھ رہے ہیں؟ والکاظمین الغیظ، تو جو غیظ کو کنٹرول کرے قرآن اسے کاظمی کہتا ہے۔ یہ سورہ بیان کر رہا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ والعافین عن الناس،
اب حلم سے بات آگے بڑھی کاظم کو سمجھاتے ہوئے کہ غصے کی شدت پہ کنٹرول کرتے اور لوگوں کو معاف کر دیتے، صرف مومنوں کو نہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ عجیب جملہ، ذرا حوصلہ رکھ کے سنیے۔ آیت یہ نہیں کہتی والعافین عن المؤمنین والعافین عن المتقین، نہیں، والعافین عن المسلمین، نہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دے۔ اب سارے انسان آ گئے، متقی ہو غیر متقی ہو، مومن ہو غیر مومن ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو۔ بات واضح ہو گئی۔ معاف کر دینا اور ہے، دوستی کر لینا اور۔ خیال کیجئے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور آخری جملہ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا۔ اس کے پس منظر میں بہت جلدی بات مکمل کروں، دو روایات، ایک چوتھے امام کی، ایک ساتویں امام کی۔ چوتھے امام بھی کاظمی ہیں۔ کنیز وضو کے لیے پانی کا برتن بھر کے لائی ہے، اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا، امام کی پیشانی پہ لگا۔ امام نے چہرہ مبارک بلند کر کے کنیز کو دیکھا، کنیز نے آیت پڑھنا شروع کی۔ کیا کنیزیں تھی مولا کی! اللہ اکبر! اب سوچئے جس کے گھر کے کنیز اور غلام قرآن پڑھتے ہوں، وہ گھر والے کیسے اہل قرآن ہوں گے؟ اس نے پڑھا والکاظمین الغیظ، فرمایا کہ میں نے غیظ، اپنے غضب کو پی لیا۔ والعافین عن الناس، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب ہم آیت کو عمل میں دیکھ رہے ہیں، واللہ یحب المحسنین۔ جب کنیز نے پڑھا، فرمایا جا تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ غصہ کنٹرول کیا، یعنی کہ ڈانٹا نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، معاف کر دیا۔ کیا مطلب؟ دیت کا مطالبہ نہیں، چوٹ لگی ہے، کوئی مواخذہ نہیں۔ ایک ہے ڈانٹنا الگ، مواخذہ الگ۔ بات واضح ہو رہی؟ تیسرا جملہ، کنیز نے کہا واللہ یحب المحسنین، فجا تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کا واقعہ۔ فرق اتنا ہے کہ یہاں غلام ہے، کنیز نہیں ہے۔ غلام سے گستاخی ہوئی ہے، امام کے سامنے وہ آیت پڑھ رہا، اور امام آیت کے اعتبار سے اسی انداز سے بالکل جیسے چوتھے امام نے کیا تھا، ویسے ہی ساتویں امام اپنے غصے کو کنٹرول کرتے، اسے معاف کرتے اور اسے راہ خدا میں آزاد کر دیتے۔ اب آئیے بات کو سمیٹتے ہوئے اس مسئلے کو آسان کرتے ہیں۔ آج کے دور میں غصہ کنٹرول کیسے ہو؟ تو یاد رکھیں، غصہ نہ آنا کمال نہیں ہے، غصے کو قابو کرنا کمال ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ملیں گے ہمیں غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، یہ میڈیکلی پرابلم ہے، اب بیمار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اگر کوئی یہ کہے مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے، جس مشکیزے میں پانی ہی نہ ہو اس کا منہ بند کر کے کیا روکیے گا؟ بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟ قوت شہوت، قوت غضب اور قوت وہم، ان تین قوتوں کو قوت عقل کے ذریعے روکنے کا نام کاظم ہے۔
اللہم صلی اللہ۔ پھر غور کیجیے، خالی غصہ نہیں، شہوت کو روکنا، زنا اور الی آخر اس کے مسائل، قوت غضب غصہ، لڑائی، مار کٹائی، گالی، فحش کلمات، سانس کا پھولنا، گردن کے رگیں پھول جانا۔ تیسرا قوت وہم، یعنی گناہ کا ارادہ، بدگمانیاں، غیبت، ان تینوں قوتوں کو جس قوت سے روکا جا سکتا ہے اسے کہتے ہیں قوت عقل۔ جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ تین کو روک لیتا ہے، اپنی شہوت کو، اپنے غضب کو اور اپنے وہم کو۔ خدا ہمیں ایک ایسی طاقت نصیب کرے جو تینوں قوتوں کو روکنے میں مفید ثابت ہو۔ اب آئیے علاج، غصہ کنٹرول کرنے کے لیے دو علاج ہیں، ایک علاج فکر ہے، ایک علاج عمل ہے۔ علاج فکر کیا؟ یہ بات واضح ہو چکی کہ غصہ آئے گا تو روکیں گے نا، تبھی قابل تعریف بنیں گے۔ علاج فکر کیا ہے؟ کہ انسان ان احادیث کی، ان تمام روایات کی، ان تمام تر واقعات کی تلاوت کرے جو معصومین کی بارگاہ سے ملے، اور جتنا ثواب اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ غصہ روکنے والا ایسے ہے جیسے راہ خدا میں تلوار سے جہاد کرنے والا، حدیث کا ترجمہ ہے۔ غصہ روکنے والے کو امام فرماتے ہیں خدا جبکہ غصہ نافذ کر سکتا تھا، یعنی میں بچے کو مار سکتا تھا گلاس توڑنے پر، نہیں مارا۔ میں اپنی بیوی کو سنا سکتا تھا برا بھلا کھانے میں نمک تیز کر دینے پر، مگر نہیں سنایا۔ گاڑی ٹچ ہو گئی، میں آپ کو روک کر سڑک پہ ہنگامہ کر سکتا تھا مگر نہیں کیا، کر سکتا تھا مگر نہیں کیا۔ امام فرماتے ہیں چھٹے امام کہ اگر ایسا کیا تو خدا اس انسان کے پورے وجود کو ایمان سے اور امن سے بھر دیتا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو جزا، ثواب پڑھیے، جنت کا عنوان پڑھیے، روایات معصومین پڑھیے تاکہ فکری علاج ممکن ہو، اور اس کے بعد عملی علاج کا چاہیے۔ عملی علاج میں سب سے پہلے استعاذہ۔ جب بھی کبھی غضب، غیظ، غصہ، تو پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے استعاذہ کا علاج۔ دوسرا علاج استعاذہ کے بعد وہ کیا ہے؟ کا تغییر عمل، اپنی مومنٹ کو چینج کر دیجئے۔ کیا مطلب کہ آپ کھڑے تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم دیکھتے ہیں غصے میں انسان لیٹا وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا، بیٹھا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ یہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ہائی ہو رہا۔ یہ روایت کا جملہ، غصہ اندر کی آگ ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرا خون کھول رہا ہے، یہ لفظ کہاں سے آیا؟ یہ روایت کے الفاظ، حرارت ہے۔ نمبر ایک استعاذہ، نمبر دو اپنی تبدیلی مومنٹ، اپنی مومنٹ چینج کر دیں، بیٹھ جائیں، لیٹ جائیں، یعنی ڈاؤن ہو جائیں۔ تیسرا علاج التوضؤ، وضو کر لیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ غصہ اور غضب اور غیظ آگ ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اور وضو میں یہی تو ہوتا ہے۔ کبھی سوچئے وضو میں کلی کیوں؟ پہلے تو دونوں ہاتھ دھونا۔ سب سے پہلے غصے میں جو انسان کے
اعضاء و جوارے سامنے والے پر آتے ہیں، وہ ہاتھ دھوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ان کو دھو لیجیے، ٹھنڈا کر دیجیے. اس کے بعد منہ سے کچھ نکل سکتا ہے، غصے میں منہ ٹھنڈا کر لیجیے. ناک کے نتنے پھول جاتے ہیں غصے میں، ناک ٹھنڈی کر لیجیے. اور جو ناک کٹ جاتی ہے اگر نہ بولتے، وہ ٹھنڈی ہو گئی. تو ناک کو عزت دلوانی ہو تو ٹھنڈا کر دیجیے. اس کے بعد چونکہ غصے میں لوگ کہتے ہیں اچھا ابھی باہر نکل، ابھی دیکھتا ہوں تجھے. تو وضو میں کیا ہوا؟ اسی ایکشن کو اللہ کے حبیب نے تبدیل کیا گرمی سے نکال کر ٹھنڈک کے اندر. اور جب لڑائی بڑھ جاتی ہے تو پھر آستینیں چڑھا کے آتے ہیں. اچھا میں ابھی تمہیں دیکھتا ہوں. تو آستینیں چڑھاؤ مگر وضو کے لیے. کونی سے لے کر اور انگلیوں کے آخری سرے تک اب نہ مکے چلیں گے نہ تھپڑ چلیں گے نہ کوہنیاں چلیں گی، کہ تینوں اعضاء ٹھنڈے کر دیے وضو کے پانی میں. اس کے بعد جناب دماغ کی گرمی نہیں نکل رہی. چلیے آپ نے منہ سے کچھ نہیں بولا، ہاتھ سے کچھ نہیں کیا، منہ پر ہاتھ نہیں پھیرا انتقام کے لیے، مگر دماغ میں کہ مسا کرو تاکہ دماغ بھی ٹھنڈا ہو جائے. اور پھر انسان جب کچھ نہ کر سکا تو ٹھوکر مارتا دیوار پر، ارے نکل گیا ہاتھ سے، تو پاؤں پہ مسا کر لو تاکہ یہ جو مایوسی والی کیفیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے. کبھی ایسا بھی وضو کرے. صلوات پڑھے محمد والے. اور آخری بات، گفتگو طویل ہو گئی مگر کیا کروں، موضوع بڑا اہم ہو گیا تھا. آخری بات سے غصے غضب کی حالت میں، غیظ کی حالت میں کیا کرو؟ کہ اپنی پیشانی خاک پہ رکھ دو، یعنی سجدے میں چلے جاؤ. جیسے ہی آپ کسی کے مقابلے پر یہ کام کریں گے، شیطان ذلیل ہوگا اور رحمان خوش ہوگا. سامنے والے کی عزت خاک میں مل جائے گی. میں اس کو اتنا بول رہا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں بول رہا. لوگ آپ کی حمایت میں آ جائیں گے اگر آپ حلیم ہو جائیں گے. اگر آپ نے جواب دینا شروع کیا تو لوگ کہیں گے بھائی جب خود ہی مقابلہ کر رہا ہے تو دونوں برابر ہو گئے، کون ظالم رہا نہ کون مظلوم رہا. پروردگار مجھے اور آپ سب کو سیرت معصومین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار تمام تر مشکلات کا خاتمہ فرما، تمام تر اہل ایمان پہ سلامتی نازل فرما. خاص طور سے ہمارے ملک پر، ہمارے وطن پر سلامتی نازل فرما. تمام تر منافق قوتوں کو، باطل قوتوں کو، جو ہر طرح کے حالات پیدا کرتے ہوئے اس ملک کو وہاں لے جا رہے ہیں کہ جہاں پتھر کا دور شروع ہو جائے. خدایا ہم پر ایسے حکمران مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کر سکتے. ہم پر ایسے حکمران مسلط فرما جو ہم پر رحم کرتے ہوں. پروردگار تمام تر اہل ایمان جو گرفتار بلا ہیں ان کی بلاؤں کو دور کر دے، جو اسیر ہیں رہائی نصیب فرما دے، جو لاپتہ ہیں ان کی بازیابی کے اسباب فراہم فرما دے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو، تمام تر اہل ایمان، اہل اسلام اور تمام تر خالص انسانوں کو ایمان کے لشکر میں شمولیت کی توفیق. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم والصلاة والسلام على محمد نبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر من الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه للصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك الودي النبي كوارث علم المعطيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا فنراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلگان تقوی اور مغفرت کے لیے، اما بعد اپنے نفس کے لیے اور تمام صاحبان ایمان کے لیے مسلسل وہی پیغام کہ یا عباد اللہ اتقوا اللہ یا اتقوا اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو. بار بار معصوم، بار بار خدا اپنے انبیاء اور تمام آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ایک ہی پیغام دیتا ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو محفوظ رکھا. انسان کا لباس اگر نجس ہو جائے، لباس پاک کرنا آسان ہے، اور ایک مرتبہ لباس پاک کرنے کے بعد وہ انسان لباس کو پاک رکھنے میں سنجیدہ ہو جاتا ہے. اور خاص طور سے اگر کہیں پانی کم ہو، مشکلات زیادہ ہوں لباس پاک کرتے ہوئے، پھر تو وہ اور بھی زیادہ متوجہ رہتا ہے کہ اب دوبارہ یہ لباس نجس نہ ہونے پائے. لیکن کیا ہو جاتا ہے جب نفس کو پاک کرتا ہے تو پھر اس کی پاکیزگی کو برقرار کیوں نہیں رکھ پاتا؟ یہی وہ خاص جملہ ہے جو مجھے اپنے لیے اور آپ کو اپنے لیے سوچنا چاہیے کہ اگر اتنا آسان ہوتا توبہ کر لینا گناہوں کے بعد، پھر خدا صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بحث ختم کر دیتا، بس گناہ کرو توبہ کرو. ایسا نہیں. لہذا توبہ کے آسرے پر گناہ کرنا اور زندگی مزید ہونے کے آسرے پر توبہ کو لیٹ کرنا، یہ دونوں شیطان کی چالیں ہیں.
جو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں توبہ کر لینا، ابھی تو گناہ کر لو، اور جب گناہ کر بیٹھتا ہے اور توبہ کرنا چاہتا ہے تو شیطان کہتا ہے ابھی کر لینا، شام کو کر لینا، کل کر لینا۔ تو جو پہچان گیا شیطان کی چالوں کو، وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا۔ حالات و واقعات کے اعتبار سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ربط مصائب سے پہلے۔ حالات و واقعات میں فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و تشدد، بربریت، براہ راست فضائی حملے اور دسیوں لوگ شہید کر دیے گئے۔ باہر آنے والی اطلاعات تو کم ہیں، اندر کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں جب کوئی بلڈنگ پر بمبارمنٹ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد استقامتی محاذ اسلامی جہاد نے جوابی کارروائی، شاید پورے فلسطین میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ بارودی سرنگ بچھائی اور اس سے اسرائیلی صہیونی فوجیوں کی گاڑی کو ہٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ طریقہ کار عراق میں تو ہوا ہے، شاید شام میں بھی ہوا، فلسطین میں پہلی بار ہوا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اہل اسلام کو اہل ایمان کے ساتھ چلتے چلتے چلنے کا سلیقہ آ گیا کہ کمزور ہونے کے باوجود ظالم اگر ہاتھی بھی ہو تم چیونٹی بھی ہو تو کاٹ تو سکتے ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ دوسرا حوالہ، 270 راکٹ فائر کیے گئے اسلامی جہاد کی طرف سے۔ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم، اس کو غالباً آئرن ڈوم کے نام سے پہچانا گیا، وہ فیل ہو گیا۔ اونلی 62 اس نے نشانے پر روک لیے، 270 میں سے 62 کو اس نے روکا، باقی سب کے سب اسرائیل کی بستیوں میں گئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، اور یہ کنکر ہی کافی ہیں، اس لیے کہ طاقت کے غرور میں ڈوبے ہوئے کسی بھی فرد کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی اسے پتھر مار دے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جتنے بھی اسلامی محاذ ہیں ظالم کے خلاف، وہ ہمیشہ کامیاب ہو۔ یہ کامیابی ہی راستہ بناتی ہے تمام تر اسلامی نظام کو امام زمان سے ملانے کا۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بھائی امام آئیں گے تب خود نمٹ لیں گے، ابھی تو آپ سو جائیے، ایسا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہرحال مسائل تو بہت سارے ہیں، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن اچھی بات سرزمین حجاز پر اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خزانہ کا دورہ۔ ہمارے ہاں تو وزیر خزانہ ہی ہوتا ہے، چاہے خزانہ نہ ہو۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں اس وزارت کا نام وزارت اقتصاد و خزانہ، وزیر اقتصاد و خزانہ۔ خزانہ بعد میں ہے، اقتصاد پہلے ہے۔ یہاں صرف خزانہ ہے، اقتصاد نہیں۔ بہرحال تفصیل کا وقت نہیں، اتنا اشارہ کافی۔ تو شاید 7 برس یا اس سے بھی زیادہ اس فاصلے کے بعد ایک بہت بڑی شخصیت کا دورہ، یعنی ایک بڑے منصب کے اعتبار سے سرزمین حجاز کا، الحمدللہ فاصلے کم ہو رہے ہیں، اور پھر یہ علاقہ مستحکم ہو کر اسلام کے نام سے، جیسے پہلے میں نے اشارہ کیا تھا
کہ اگر ہم لڑوانے والوں کو پہچان جائیں تو پھر آپس میں ملنا آسان ہو جاتا ہے۔ خدا کرے کہ سارے سنی اور سارے شیعہ پہچان جائیں ان کو جو ان دونوں قوتوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ یقیناً جب یہ آپس میں مل گئے سمجھیے شیر و شکر ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں، یہ دونوں محبت اہل بیت رکھنے والے افراد ہیں۔ لیکن جب کبھی جاتے ہیں کاظمین تو جا کر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ سنی بھی آتا ہے اسی حرم میں، شیعہ بھی آتا ہے، وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اس سے کوئی نہیں روکتا اور ٹوکتا، یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، وہ سجدگاہ رکھتا ہے، وہ نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ پاکستان سے جانے والے اہل سنت برادران اپنی جماعت بھی قائم کر لیتے ہیں۔ کاظمین کے حرم کی بات کرو، ان کی جماعت کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا۔ یہی پیغام آل محمد کا ہے۔ لیکن واہ غربتہ، بس دو جملے پرسے کے، ایک جملہ، آج کل یہ کمروں کو قید خانہ کہتے ہیں، حراست کہتے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ قید خانے کیا ہوتے ہیں، حراست کیا ہوتی ہے۔ ایک ایسا گڑھا تھا کہ اوپر سے کنویں کی شکل تھی، اندر سے قبر کی شکل تھی، جس میں 7ویں امام کو رکھا گیا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیجئے کہ نہ پورے قد سے لیٹ سکتے تھے اور نہ پورے قد سے کھڑے ہو سکتے تھے۔ اب کھڑے ہونا چاہتے تھے تو آپ کی گردن بلند نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک دن کی بات نہیں، 2 دن کی بات نہیں، 14 سال گزارے، بعض روایات میں 16 سال ملتا، مسلسل یا الگ الگ زمانوں میں، اس میں اختلاف۔ شاید یہ جملہ کہنا کافی ہوگا کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، اس پر ہتھکڑیاں بیڑیاں ایسی پہنائی گئی تھی کہ میرا مولا اس حالت میں شہید کر دیا گیا۔ اور رونے والوں، جب کسی چاہنے والے نے اپنے مولا کو دیکھنا چاہا، بڑے پیسے خرچ کیے، قید خانے کے نگران تک پہنچا، اس نے روشن دان سے امام کی زیارت کروائی، دیکھا اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس نے پیسے دیے تھے، غصہ کرنے لگا، کہاں ہے میرا امام؟ کہا غور سے دیکھ، کہا کچھ بھی نہیں ہے، کہا پھر غور سے دیکھ، دیکھا سفید سی کچھ چادر پڑی ہوئی ہے، اس میں کبھی کبھی حرکت سی ہوتی ہے، کہ یہی تیرا امام ہے۔ جب کوئی آدمی نہ لیٹ سکتا ہو نہ کھڑا ہو سکتا ہو تو وہ کون سی حالت میں رہتا ہوگا؟ ایسے امام کو ہتھکڑیاں پیڑیاں پہنائی گئی تھیں کہ امام کے گھٹنے زخمی ہو گئے تھے اور گھٹنوں سے خون بہتا تھا۔ اور رونے والوں، بس میں ایک جملہ کہوں گا، مولا سخت ترین قید تھی، مگر ساتھ میں بہن تو قید میں نہ تھی۔ سخت ترین قید تھی مگر ساتھ میں پردہ دار بیویاں تو قید میں نہ تھی۔ ہائے سید سجاد، قید بھی تھی اور اہل بیت کی اذیت کو دیکھ کر اذیت بھی تھی۔ واہ غربتہ، خدا تمام تر ظالمین پر جنہوں نے آل محمد پر ظلم کیا اپنی لعنت شدید کو نازل فرما۔ اور اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، واسطہ اس معصوم امام جسے زہر دے کے شہید کیا گیا، اس کا واسطہ، اس کا بابا بھی شہید، وہ خود بھی شہید، اس کا بیٹا بھی شہید، پروردگار تمام تر قاتلین پر لعنت کو نازل فرما۔ اور اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کو کاظمین کی زیارت سے مشرف فرما، ہم سب کو مولا کاظمین کی شفاعت نصیب فرما،
ہم سب کو اپنی زندگی میں کظم الغیث کی صفت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔